اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد والاسناد نسبة احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو قام زيد الى آخرها۔ ہم نے پرسوں کے درس میں کہا تھا کہ مصنف نے اس کتاب الہدایہ کو ایک مقدمہ اور 3 مقاصد اور ایک خاتمے کے ساتھ ترتیب دیے ہیں۔ تو کل کے درس میں ہم نے کہا کہ فصل جو ہے 3 بیان کیے تھے مقدمے کے اندر۔ مقدمے کے اندر 3 فصول ہیں، اس میں سے پہلی فصل ہم نے پڑھ لیا جو کہ تعریف ہدایہ نحو اور اس کے بعد غرض و غایت اور اس کے بعد موضوع تھا جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ دوسری فصل میں بیان کیا گیا تھا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمہ کے اقسام کتنے ہیں اور اس کی تعریف اور اس کی مثالیں اور اس کی وجوہات کو جو مسائل تھے اس کو مکمل طور پر ہم نے بیان کیا فصل ثانی میں۔ آج بحث شروع ہو رہی ہے فصل ثالث کی۔ فصل ثالث جو ہے کلام ہے، اس میں کلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو یہ جو مصنف نے کہا تھا کہ نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے، تو کلمہ ہم نے پہچان لیا کسے کہتے ہیں، اس کے اقسام اور اس کی تعریفات۔ اس کے بعد جو ہے کلام ہے، کلام بھی موضوع نحو میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اب کلام کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے کلام کی تعریف کرتے ہیں اور آگے اس کی مثالیں اور کیسے کلام بنتے ہیں اس کو بیان کر رہا ہے مصنف۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلام جو ہے 2 کلموں سے مل کر بنتا ہے، اور یہ 2 کلموں کی خصوصیت ایسی ہے کہ ایک کلمہ دوسرے کی طرف نسبت دی جاتی ہے، دوسرا پہلے کی طرف نسبت دی جائے، یعنی ان 2 کلموں کے درمیان اسناد پایا جائے، ایک کو دوسرے کی طرف دوسرے کو پہلے والے کی طرف نسبت دی جائے، اسے کلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ نسبت جو ہے ایسی نسبت ہو کہ جس کے ذریعے سے مخاطب جو سننے والا ہے، سامع ہے، جو ہماری جو باتیں آپ کی باتیں جو سن رہا ہے اس کو فائدہ تام پہنچے، مکمل اس کو فائدہ ملے، اس کا اس کلام پر ساکت ہونا، خاموش ہونا صحیح ہو جائے، پھر دوبارہ سے وہ کلام اور سوال کوئی وغیرہ نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں کلام۔ بعبارت دیگر کلام اس 2 کلموں کے مجموعے کا نام ہے کہ ان 2 کلموں کے درمیان اسناد پائی جائے اور اسناد ایسا ہو کہ سننے والا اس سے خاموش رہ سکے، فائدہ تام اس کو حاصل ہو سکے، اس کو کلام کہا گیا ہے۔ جیسے قام زیدن، قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو یہاں پر قام زیدن کہا، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر یصح السکوت علیہ ہے، اس پر آپ خاموش رہ سکتے ہیں چونکہ اس کے بعد کوئی کسی اور چیز کی طرف انتظار کرنے کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے۔ قام زیدن، زید کھڑا ہے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ کلام کیسے بنتا ہے، کلام متضمن کس چیز کے ہوتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ کلام کبھی 2 اسموں سے مل کر بنتے ہیں، 2 اسموں سے مل کر بنتے ہیں۔ جب یہ کلام 2 اسموں سے مل کر بنتے ہیں تو اس وقت اس کو جملہ اسمیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ کلام جو ہے ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بنتے ہیں، مسند الیہ سے، تو اس وقت جو ہے اس کو جملہ فعلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
شرط یہ ہے کہ کلام میں جمع ہونے والے دو کلموں کے اندر مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. مسند ہو مسند الیہ نہ ہو، مسند الیہ ہو مسند نہ ہو، تو اس وقت وہ کلام نہیں بنتا. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، چونکہ ابتدائی کتاب ہے. مسند کسے کہتے ہیں اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ مسند جس کے بارے میں مسند جو ہے جس کے بارے میں کہا جائے، مسند الیہ جس کے بارے میں جس کے خصوصیات کے حوالے سے ذکر کرے. مثلا قام زید میں مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے؟ قیام کو نسبت دے رہا ہے، اسناد دے رہا ہے زید کی طرف، تو یہاں قام مسند الیہ ہے، زید مسند ہے. کبھی کبھار اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے مسند اور مسند الیہ کا درمیان میں ہونا ضروری ہے کلام بننے کے لیے. اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ کلام کا موجود ہونا، وہ ایجاد ہونا، اور وہاں پر جو ہے کوئی ایسا جو ہے مسند بھی نہ ہو، مسند الیہ بھی نہ ہو. تو ایک بات ہو گئی. یہاں پر بعض علماء نے اعتراض کیا ہے، بھئی اگر مسند اور مسند الیہ کا کلام کے اندر ہونے کے لیے، کلام بننے کے لیے اتنی ضروری ہے، تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اتنی ضروری اگر ہے تو اس کا مطلب واجب ہے. تو ہم نے بہت سارے کلام عرب میں دیکھا ہے جہاں پر آپ حرف ندا استعمال کرتے ہیں، جیسے یا زید، تو آپ جو ہے وہاں پر کوئی جو ہے ایسا مسند الیہ یا مسند جو ہے وہاں پر ذکر نہیں کر رہا، تو یہ کلام کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہاں پر علماء نے جواب اس طرح دیا ہے، نحویین نے، کہ بھئی یہاں پر جو ندا آپ استعمال کر رہا ہے یہ مقام ادعو اور اطلبو کی جگہ پر ہے. تو یہاں پر جب ادعو اور اطلبو ہے اور اس کے بعد جو مسند آ جائے تو اس کے بعد اس سے جو ہے کلام مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ یا جو ہے حرف ندا اگر آپ استعمال کر رہا ہے تو مقام ادعوا اور اطلبہ کے مقام پر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہاں پر مسند الیہ مذکور ہے، موجود ہے، لیکن وہ ندا کی وجہ سے وہ قائم مقام بن رہا ہے. اس کا صرف فرق یہ ہے، وَإِلَّا وہاں پر بھی مسند اور مسند الیہ موجود ہے. پھر جب مصنف اس بات سے فارغ ہو گیا، مقدمے کو ذکر کر لیا، اس کے اندر 3 فصول کو مکمل تفصیل سے بیان کر لیا، تو مصنف شروع کرتے ہیں اقسام ثلاثہ کو. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے وہ شروع کر رہا ہے. لیکن ہم اس کو شروع کرنے سے پہلے اس فصل ثالث کی ہم تطبیق کریں گے. الفصل الثالث، تیسری فصل، الکلام، کلام کے بارے میں ہے. لفظ، کلام ایسا لفظ ہے، تضمن الکلمتین بالاسناد، یہ 2 کلموں کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہے نسبت کے ساتھ. بالاسناد یعنی نسبت کے ساتھ، ایک کا دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا پہلے والے کے ساتھ نسبت ہے. والاسناد، اب یہاں سے کوئی سوال کرتا ہے اسناد کہتے کسے ہیں؟ یعنی 2 کلموں کا جمع ہونا اور آپس میں اسناد کا ہونا ضروری ہے. اب اسناد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نسبت احدى الکلمتین الی الاخری، ایک کلمے کو دوسرے کی طرف نسبت دینا، دوسرے کلمے کو پہلے والے کلمے کی طرف کسی بھی چیز کا نسبت دینے کو اسناد کہا جاتا ہے. بحیث، نسبت، ہر نسبت یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ نسبت جو قابل قبول ہے یہاں پر کلام کے اندر تفید المخاطب فائدتاً تامتاً، مخاطب کو فائدہ تام ملے. یصح السکوت علیہا، اور جس پر مخاطب کو خاموش رہنا، ساکت رہنا صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی مخاطب خاموش رہے، اس پر ایسا فائدہ ہو، ایسی نسبت اس کے اندر پائی جائے. نحو، مثال کے طور پر، قام زیدن، ایک آدمی بولتا ہے کہ مثلا کہتا ہے قام زیدن، تو اب یہاں پر دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ قامہ جو ہے اسناد دے رہا ہے، قیام کو نسبت دے رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو زید ہے مسند، یہ ہے مسند الیہ. تو جب مسند الیہ ایک دوسرے کو نسبت دے رہا ہے تو یہاں پر مخاطب جب سنے گا زید کھڑا ہے تو اور سوال وہ نہیں کر سکتا، یہاں پر ساکت رہنا، خاموش رہنا اس کے لیے صحیح بن سکتا ہے. فعلم، بس ہم نے پہچانا، ان الکلام،
یقیناً کلام لا یحصل حاصل نہیں ہوتا الا من اسمین دو اسموں کے علاوہ، یعنی مسند مسند کے علاوہ، نحو زید قائم، یعنی کلام کبھی کبھار اگر متضمن ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے تو دو اسموں سے ہوتا ہے، جیسے زید قائم، زید مبتدا قائم خبر۔ اب یہاں پر جو ہے قیام، زید کی طرف جو قیام کو نسبت دیا گیا ہے، اور قیام کی نسبت جو ہے زید کی طرف ہے، زید جو ہے قیام کی طرف نسبت آ رہا ہے، ایک مسند ہے اور دوسرا مسند الیہ ہے، تو یہاں پر جو ہے کلام بن رہا ہے، چونکہ مسند اور مسند الیہ دونوں یہاں پر موجود ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک بات، جب دو اسموں سے کلام متضمن ہو، مرکب ہو، تو وَيُسَمَّى جُمْلَةٌ اسمیۃ، اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار کلام متضمن ہوتا ہے فعل و اسم، ایک فعل سے اور ایک اسم سے، نحو مثال کے طور پر قام زید، قام فعل ہے، زید اس کے لیے فاعل ہے، تو یہاں پر جو ہے وَيُسَمَّى جُمْلَةً فعلیةً، اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا، یعنی جہاں جملہ اسم سے ابتدا ہو تو وہاں جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، جہاں جملہ فعل سے ابتدا ہو تو وہاں جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کلام بن رہا ہے ایک فعل اور ایک اسم سے، تو فعل ابتدا میں ہونے کی وجہ سے اس کو ہم جملے فعلیہ سے تعبیر کرتے ہیں نحو میں۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ کلام جو ہے دو اسموں سے یا ایک فعل ایک اسم سے بنتے ہیں۔ اذ پس لا یوجد نہیں ہوتا، ایجاد نہیں ہوتا، المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، یعنی مسند اور مسند الیہ کے علاوہ، یعنی دو اسموں کے بجائے یا ایک فعل یا ایک اسم کے نہ ہوتے ہوئے کسی اور چیز پر غیر مسند اور مسند الیہ سے کلام بننا ممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ مسند اور مسند الیہ موجود نہ ہو اور کلام بن سکے۔ فلا بد للکلام منہما، پس کلام کے لیے لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے کلام میں۔ فَإِنْ قِيلَ، یہاں پر ایک قیل کہتا ہے، یعنی ایک سائل سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، ہاذا، یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ کلام جو ہے متضمن ہوتا ہے ایک دو چیزوں سے، ایک مسند سے، دوسرا مسند الیہ سے، ہاذا ينتقض بالنداء، جب آپ ندا استعمال کر رہا ہو، حرف ندا استعمال کرتا ہے، تو وہاں پر یہ جو قانون آپ نے بنائے وہ ٹوٹ جائے گا، نحو جیسے کہ یا زیدو، یا زیدو میں یہ ٹوٹ جائے گا، کیوں؟ چونکہ یہاں مسند ہے لیکن مسند الیہ موجود نہیں ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں قلنا، ہم یہاں پر جواب میں کہیں گے حرف الندا، یہ جو حرف ندا یا زیدو میں یا جو ہے حرف ندا، قائم مقامی ادعو و اطلبو، یہ قائم مقام ہے، نائب ہے کس کا؟ ادعو کا، اطلبو کا، یعنی میں زید کو طلب کر رہا ہوں، میں زید کو بلا رہا ہوں، اس طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حرف ندا ہے وہ مقام ہے، نائب ہے، کس کے لیے؟ ادعو اور اطلبو کے لیے، وہو الفعل، اور یہ ادعو اطلبو آپ جانتے ہیں کہ یہ فعل ہے، جب فعل ہے تو یہاں مسند الیہ موجود ہے۔ فلا ينتقض بالنداء، پس یہ ندا کے ذریعے سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ مسند الیہ کا جو قانون نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ فَإِذَا فَرَغْنَا، جب ہم فارغ ہو گئے، من المقدمتی، مقدمے کو ذکر کرنے سے، مقدمے کے اندر 3 فصول کو ہم نے جب ذکر کیا، فارغ ہو گئے، تو فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، ہم اقسام ثلاثہ کو ذکر کریں گے، یعنی مقدمے کے بعد 3 اقسام کو ذکر کرنے کے لیے کہا تھا، اس میں ہم شروع ہو جائیں گے۔ اقسام ثلاثہ سے مراد ہم نے پہلے بھی بیان کیا درس اول میں کہ اسم، فعل اور حرف ہے۔ واللہ الموفق المعین، اللہ ہمیں انشاءاللہ توفیق دیں گے اور اللہ ہماری مدد کریں گے ان تینوں کو پڑھنے میں بھی۔ پھر فرماتے ہیں القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم جو ہے ان اقسام ثلاثہ میں سے اسم ہے، اور اسم کی تعریف آپ نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسم وہ لفظ جو اپنے معنی میں دلالت کرے، بذاتی ہی دلالت کرے، لیکن مقترن احد الازمنہ ثلاثہ
نہ ہو اسے اسم کہا گیا تھا۔ اور یہ جو اسم ہے یہاں پر تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں پر، ایک اسم معرب اور ایک اسم مبنی۔ معرب اور مبنی کے طور پر تقسیم ہوں گے، یعنی اسم کی دو قسمیں، ایک معرب اور ایک مبنی، اور ان کے احکام کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے دو باب کے ذریعے سے، یعنی ہم باب دو طریقوں سے بنائیں گے۔ الباب الاول کہہ کر ہم معرب کو ذکر کریں گے، اس کے احکام کو ذکر کریں گے، اس کے اقسام کو ذکر کریں گے، اس کے اصناف کو ذکر کریں گے، اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں، اس کی جو ضروریات ہے، اس سب کو ہم باب اول میں معرب کے طور پر سے ذکر کریں گے اس باب میں۔ اس کے بعد ایک باب بنائیں گے جس میں مبنی کو ذکر کریں گے اور اس کے خصوصیات کو ہم ذکر کریں گے۔ تو اس اسم معرب کے اندر بھی مصنف نے بیان کیا ہے ایک مقدمے کو اور 3 مقاصد کو ایک خاتمے کے ساتھ، اور اس اسم معرب کے اندر جو مقدمہ ہے اس کے اندر بھی چند فصول، اس میں سے تقریباً یہاں پر 3 فصول ذکر کر رہا ہے مصنف، یعنی 3 فصول کو اسم معرب کے مقدمے میں ذکر کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے مقدمہ اسم معرب کے اندر بیان کرنے والے فصول میں سے پہلی فصل جو ہے اسم معرب کی تعریف ہے۔ اسم معرب کی تعریف، اسم معرب کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلا ہمارے لیے یہاں اس مقدمے میں سوال یہ ہوگا کہ معرب کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں معرب ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيُّ الْأَصْلِ أَعْنِ الْحَرْفُ وَالْفِعْلُ الْمَاضِي وَأَمْرُ الْحَاضِرِ، یعنی معرب اس اسم کو کہا جاتا ہے، ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے جو مرکب ہو کسی دوسرے کے ساتھ مرکب ہو، لیکن وہ مبنی کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو، جو مبنی الاصل ہے۔ ایک ہوتا ہے مبنی الفرع، اس کے ساتھ ہماری بحث نہیں ہے، لیکن مبنی الاصل میں جیسے کہ حرف ہے، حروف مبنیات میں سے ہے، فعل ماضی ہے، اور اسی طرح امر حاضر ہے، امر حاضر کا صیغہ، یہ جو ہے مبنی الاصل ہے، اس کے ساتھ مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعبارت دیگر اگر آپ معرب کی تعریف کریں گے تو یوں کہیں گے کہ ہر وہ اسم جو مرکب ہو دوسرے کے ساتھ لیکن یہ شباہت نہ رکھتا ہو، نہ ماضی کے ساتھ، نہ امر حاضر کے ساتھ، نہ حرف کے ساتھ، نہ کسی بھی جو ہے مبنی الاصل کے ساتھ۔ یہ مبنی الاصل وہی جو بیان کیا ہمارے لیے جو کتاب کے اندر موجود ہے وہی ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ زیدن فی قام زیدن میں، تو قام زیدن میں یہ جو ہے معرب کی مثال ہے، قام زیدن، یہ اس کو اس میں معرب کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں سے قام زیدن میں سے زید کو الگ کرے، قامہ کو الگ کرے، تو یہ اس میں معرب شمار نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے اس میں معرب کی تعریف میں یہ کہا کہ ہر وہ اسم جو دوسرے کے ساتھ مرکب ہو، جب آپ زید کو فقط لے آئیں گے دوسرے کے ساتھ وہ مرکب نہیں ہے تو وہ اس میں معرب میں سے شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر بیان کر رہا ہے ہاؤلائی بھی معرب میں سے نہیں ہے، قام ہاؤلائی میں، چونکہ وہ شباہت پائے جاتے اس کے اندر، شباہت حرفی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے معرب میں سے نہیں ہے۔ اب نحو کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور چیز ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسم معرب کے لیے دوسرا نام بھی ہے، اس کو اسم متمکن کہا جاتا ہے وہی اسم معرب، جس طرح آپ اسم معرب کی تعریف کر رہے ہیں نا، وہی تعریف اسم متمکن کی ہے، لیکن فقط نام چینج ہے۔ اب اسم معرب کو اسم متمکن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ جو ہے اس کی علت یہ ہے کہ اسم معرب کو اسم متمکن کہنے کی وجہ یہ ہے چونکہ اس اسم معرب کے اندر کوئی بھی عامل داخل ہو جائے اور وہ اپنے عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے آخر کو تغییر کرنے کی، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ میں تغییر کرنے کی قوت رکھتے ہیں، اس کے اندر جو توانائی موجود ہے، اس لیے اس کو تمکن کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر قوت پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی عامل اس پر داخل ہو جائے اور اس کو تغیر کر سکے، اس لیے اس کو اس میں متمکن کہا گیا، اس میں معرب کو۔ معرب کا بھی وہی معنی ہے جو کہ یعنی اعراب اس کے آخر میں آتے ہیں، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ، یہ۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، اس اسم معرب کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں
اس کا حکم مختلف ہوگا۔ کبھی جو ہے عوامل جو داخل ہوتے ہیں، عوامل لفظیہ ہوتے ہیں، تو اس کے آخر میں جو ہے عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں جو حرکات ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کبھی یہ فتح کے ساتھ ہے، کبھی ضمہ کے ساتھ ہے، کبھی کسرہ کے ساتھ ہے، کبھی کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار تقدیراً جو ہے اعراب چینج ہوتا ہے، ظاہراً دیکھنے میں ہمیں کوئی اعراب نظر نہیں آتا، ایک ہی اعراب ہے، لیکن اندرونی طور پر، باطنی طور پر اگر آپ اس لفظ کو پڑھیں، اس جملے کو پڑھیں، تو وہاں پر ضمہ ہے، کبھی کوئی فاعل بن رہا ہے، کوئی مفعول بن رہا ہے، کوئی مجرور بن رہا ہے، تو وہاں پر موجود ہے، تو یہ اس کا حکم ہے۔ یعنی بعبارت دیگر اسم معرب جو ہے کبھی تغییر ہوتے ہیں آخر میں اعراب جو ہے لفظاً عوامل لفظیہ کی وجہ سے، کبھی تغییر ہوتے ہیں آخر میں جو اعراب وہ تقدیراً ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ پھر آخر میں مصنف جو ہے 4 چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کسے کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اعراب جو ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اسم معرب کے آخر میں کبھی ضمے کو، کبھی فتحے کو، کبھی کسرے کو، جیسے اعراب بالحرکات جسے کہا جاتا ہے، یا جو ہے کبھی کبھار اعراب بالحروف جسے کہا جاتا ہے، چونکہ وہاں پر حرکت نے چینج نہیں ہونا، حروف نے چینج ہونا ہے۔ چونکہ اعراب اگر آخر میں، اسم کے آخر میں اگر حرکت چینج ہو رہا ہو تو اس اسم کو ہم حرکات کہیں گے، اعراب بالحرکات، حرکات وہاں پر چینج ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حرکات وہی ہے لیکن الفاظ چینج ہوتے ہیں، حروف چینج ہوتے ہیں، جیسے کبھی واو آتے ہیں، کبھی یا آتے ہیں، کبھی الف آتے ہیں، تو ہم اس کو اعراب بالحروف کہتے ہیں۔ تو اس واو، الف، یا کا آنا، ضمہ، فتحہ، کسرے کا آنا آخر میں، اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اور اعراب جو ہے، اعراب جو اسم کے لیے آتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، رفع، نصب، جر ہے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں عامل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے آنے پر کبھی اسم کے اندر، کبھی فعل کے اندر، کبھی حرف کے اندر، کبھی جو اسم فعل کے اندر جو ہے رفع آتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، کبھی جر آتا ہے، تو کبھی جزم آتا ہے، اس عامل کی وجہ سے۔ اب ایک اور چیز ہے، تیسری چیز جس کو محل الاعراب کہا جاتا ہے۔ محل الاعراب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں محل الاعراب جو ہے وہی آخری حرف ہے جس کے عامل آنے پر تغییر ہوتا ہے، تو تغییر ہونے کی جگہ جو ہے آخری حرف ہے، اس لیے اس کو محل اعراب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے 4 قسمیں ہیں جو کہ یہاں پر بیان کے مصنف نے، انشاءاللہ ہم تطبیق کریں گے تو ان سب کو تفصیل سے پھر ذکر کریں گے۔ القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم، یعنی مصنف نے ایک مقدمہ 3 اقسام اور ایک خاتمے کا ذکر کرنے کے لیے کہا تھا، اس میں سے پہلی قسم جو ہے، مقدمہ ختم ہو گیا، پہلی قسم جو ہے شروع کر رہے ہیں اسم کے بارے میں۔ وقد مر تعریف ہم نے اسم کے بیان میں بیان کیا گیا ہے اسم کے بارے میں۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْن، اور یہ اسم جو ہے 2 قسموں پر تقسیم ہوتا ہے، معرب و مبنی، ایک اسم معرب اور دوسرا جو ہے مبنی ہے۔ فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامُهُ فِي بَابَيْن، اور ہم ان کے احکام کو، معرب اور مبنی کے احکام کو ذکر کریں گے 2 الگ الگ ابواب میں۔ الباب الاول فی الاسم المعرب، پہلا باب جو ہے اسم معرب کے بارے میں ہے۔ وفیہ، اسم معرب کے اس بحث میں ایک مقدمے کو ذکر کر رہا ہے۔ وثلاثۃ مقاصد، 3 مقاصد کو ذکر کر رہا ہے۔ وخاتمۃ، اور ایک خاتمے کو ذکر کر رہا ہے۔ اما المقدمۃ، لیکن جہاں تک مقدمے کا تعلق ہے، ففیہا 3 فصول، اس میں 3 فصلیں ذکر کر رہے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، فی تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کی تعریف کے حوالے سے ہے۔ وہ ہوا اسم معرب کل اسم رکب مع غیرہ، ہر وہ اسم جو دوسرے کے ساتھ مرکب ہوتا ہو، ولا یشبہ المبنی الاصل، مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ مبنی الاصل سے مراد الحرف والفعل الماضی وامر الحاضر، فعل ماضی، حرف اور امر حاضر مراد ہے۔ نحو، مثال کے طور پر،
زیدن فی قام زیدن، قام زیدن میں زید جو ہے وہ یہ معرب ہے۔ اب کیوں اس کو معرب کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ زید، یہ معرب جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، کسی دوسرے کے ساتھ مرکب ہے۔ لا زید وحدہ، زید فقط جو ہے معرب نہیں ہے، زید کو قام زیدن میں شامل کرے تب یہ معرب ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ فرماتے لعدم الترکیب، ہم نے کہا تھا کہ معرب جو ہے وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ مرکب ہو۔ اب یہاں پر زید اگر فقط کہے تو مرکب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں معرب نہیں ہے۔ ولا ہؤلائی فی قام ہؤلائی، قام ہؤلائی میں ہؤلائی کو فقط اگر پڑھے تو یہ معرب نہیں ہے۔ کیوں؟ لوجود الشبہ، چونکہ اس میں شباہت پائی جاتی ہے، تشابہ حرف کے ساتھ۔ ویسمى، یعنی یہاں ویسمى سے مراد یعنی جس طرح آپ نے اس میں معرب کو معرب کہا گیا ہے، ویسمى، اور اس میں معرب کو نام رکھا جاتا ہے متمکنن، اس میں تمکن بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اس میں تمکن جس کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے کہ اعراب کو قبول کرنے کی، اس حوالے سے۔ وحکمہ، اب اس کا حکم کیا ہے؟ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، معرب کے حکم یہ ہے کہ معرب کے آخر میں عوامل کے داخل ہونے سے حروف کے اندر جو ہے اختلاف پا جاتا ہے، آخر میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، کبھی رفع آتا ہے، کبھی ضمہ آتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، اختلافا لفظیا، یا کبھی کبھار جو اختلاف آخر میں جو ہوتا ہے حروف کے یعنی اسم کے آخر میں ہوتا ہے جو اختلاف، وہ اختلاف لفظی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جیسے نحو جاءنی زیدن، جاء فاعل ہے تو زیدن اس کے لیے جو ہے مرفوع واقع ہو رہا ہے۔ رأیت زیدن، رأیت رائے جو ہے فاعل ہے تو یہاں پر جو ہے زیدن اس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح مررت بزیدن، زید جو ہے مجرور واقع ہو رہا ہے لفظاً، تو یہاں اس کے لیے عامل جو ہے با حرف جر ہے۔ تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ لیکن کبھی کبھار عوامل اس پر داخل ہونے کی وجہ سے وہ آخر تو چینج ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، او تقدیراً، مقدراً جو ہے اعراب ملتا ہے۔ نحو جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، تو یہاں جاءنی موسیٰ میں یہ فاعل ہے موسیٰ، اس پر رفع آنا چاہیے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ رأیت موسیٰ میں بھی نصب ہونا چاہیے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ مررت بموسیٰ میں کسرہ آنا چاہیے تھا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اعراب جس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری، یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ الف مقصور کی وجہ سے اعراب یہاں پر ظاہر کر سکے۔ تو یہ ہے اعراب تقدیری کی مثال معرب کی۔ والاعراب، اعراب کسے کہتے ہیں؟ ما بھی، اعراب اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے یختلف، اختلاف ہوتا ہے، آخر المعربی، معرب کے آخر میں، کبھی کبھار کالضمتی، معرب کے آخر میں، اسم کے آخر میں ضمہ آتا ہے، والفتحتی، کبھی کبھار فتحہ آتا ہے، والکسرتی، کبھی کبھار کسرہ آتا ہے۔ یہ جو ہے اعراب بالحرکات کی مثال ہے۔ والواوی، کبھی کبھار جو ہے واو آتا ہے، یعنی وہاں پر حرکات چینج نہیں ہوتا بلکہ حروف چینج ہوتا ہے، کبھی واو آتا ہے۔ والیائی، کبھی یا آتا ہے۔ والالفی، کبھی الف آتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اعراب بالحروف۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اعراب جو اسم کے لیے آتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، رفع و نصب و جر، رفع نصب جر ہے چونکہ وہ مجزوم نہیں ہوتا، چونکہ اس پر جزم داخل نہیں ہو سکتے، جزم جو ہے خواص فعل میں سے ہے، اس لیے فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا اور اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا۔ یہ ایک قانون ہے، قاعدہ ہے جو نحو کے اندر موجود ہے۔ والعامل، اور عامل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما یحصل به، جس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے معرب کے آخر میں رفع و نصب و جر، رفع نصب جر آتے ہیں، اس کو عامل کہتے ہیں۔ عامل کے داخل ہونے سے رفع نصب جر آتے ہیں تو اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ ومحل الاعراب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخر، هو الحرف الاخر، آخر نہیں آخر، یعنی وہ حرف آخر مراد ہے۔ مثال الکل، مثال الکل یعنی اعراب کی مثال، اعراب کسے کہتے ہیں، عامل کسے کہتے ہیں، محل الاعراب کسے کہتے ہیں، اس کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ نحو قام زیدن، قام زیدن میں اعراب کہاں پر ہے، محل اعراب کہاں پر ہے اور عامل کہاں پر ہے، یہ آپ کو بیان کر رہا ہے۔
فقام عامل، قام یہاں پر عامل ہے قام زیدون میں، وزیدون معرب ہے، والضمہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب ہے، جس پر دلالت کر رہے وہ محل الاعراب ہے۔ تو یہ چار چیزیں آپ کو بیان کیا گیا، یعنی عامل کو بھی، معرب کو بھی، اعراب کو بھی اور محل الاعراب کو بھی۔ تو عامل جو ہے قامہ ہے، معرب خود معرب جو ہے زید ہے چونکہ وہ تبدیل ہونے والا ہے عامل کی وجہ سے، ضمہ جو ہے اس پر اعراب جو آیا ہوا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں، والدال جو دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں پر اعراب سے چینجنگ وغیرہ ہو رہے ہیں تو یہ محل اعراب ہے جو آخری حرف شمار کیا جاتا ہے، مثلا زیدون میں دال۔ اعلم جان لو انہو لا معرب فی کلام العرب، کلام عرب میں کوئی معرب نہیں ہے، الا الاسم المتمکن یعنی وہی اسم متمکن، والفعل المضارع اور فعل مضارع، یہ دونوں معرب ہے۔ وَسَيَجِئُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، اس کے احکام جو ہے انشاءاللہ قسم ثانی میں آئیں گے، یعنی اس قسم ثانی سے مراد فعل میں آئیں گے انشاءاللہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔